أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اولم یروا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ انا جعلنا کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرمن آمینہ حرم کو امن کی جگہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا یہ باطل پر یقین رکھتے ہیں وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کیا یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے ممن افترا جو گھڑتا ہے علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ جو افترا باندھتا ہے جھوٹ اللہ تعالیٰ پر او کذب بالحق یا وہ جھٹلاتا ہے حق بات کو سچی بات کو لما جاءہ جب وہ حق اس کے پاس آتا ہے جب حق آ جائے تو وہ اس کی تکذیب کرتا ہے الیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للکافرین کافروں کے لیے ٹھکانہ کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کفر کرنے والوں کا والذین جاہدوا اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا فینا ہمارے راستے میں ہمارے لیے لنہدینہم سبلنا البتہ ہم ضرور بضرور ان کی رہنمائی کریں گے اپنے رستوں کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالی البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے سورۃ العنکبوت جو کہ قرآن مجید کی 29ویں صورت ہے اس کی آیت نمبر 67 68 اور 69 60 68 اور 69 تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا اور سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے اس سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ساتھ ابتلاء امتحان اور آزمائشوں کا ذکر کیا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی پھر اللہ نے کفر اور شرک کی تردید کی ہے اور توحید اور رسالت کے اسبات کا اللہ نے ذکر کیا اور اب آخر میں ایک تو اللہ کی نعمت یاد دلائی گئی ہے کہ اہل مکہ جو ہیں اہل مکہ کو اللہ تعالی نے امن جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکوں کو وعید بھی سنائی ہے اور سورت کے آخری آیت میں مجاہدے کا مضمون بھی بیان کیا جیسا کہ سورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کہ جو مجاہدہ کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی جد و جہد کرے گا تو مجاہدہ بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے نزول قرآن کے زمانے میں سرزمین عرب میں سال بھر میں سخت بدامنی کے واقعات پیش آتے تھے اور اس دوران قافلوں پر حملے ہوتے لوٹ مار ہوتی قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان 8 ماہ میں سارے راستے پرخطر ہوتے تھے
کیونکہ 4 مہینے تو حرمت والے تھے، ان حرمت والے مہینوں میں وہ گڑبڑ نہیں کرتے تھے، تو باقی جو 8 مہینے ہیں ان میں لوٹ مار، قتل و غارت، قافلوں پر حملے، ان کو لوٹنا، محلوں گلیوں میں لوٹ مار، یہ سارے راستے پرخطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ باحفاظت سفر نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے جو باقی 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعرض چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، اور تجارتی قافلے بے دھڑک اپنا سفر جاری رکھتے تھے، گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرامن ہوتا تھا۔ تو یہ تو سارے جزیرہ عرب کی حالت تھی۔ البتہ قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ چونکہ وہ بیت اللہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، بیت اللہ کے والی سمجھے جاتے تھے، تو اس تولیت کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پرامن ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القریش میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام کی طرف جاتے تھے اور موسم سرما میں وہ یمن کا رخ کرتے تھے، اور مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی، لوگ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے کہ یہ مکہ کے قافلے ہیں، یہ بیت اللہ کے قافلے ہیں۔ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا قریش مکہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم پاک کو امن کا خطہ بنا دیا، اور اسی وجہ سے حرم کے متولی جو قریش ہیں وہ بھی مامون ہو گئے ہیں، امن میں آ گئے ہیں، دوسرے لوگوں کے برخلاف انہیں مکمل امن و امان حاصل، اور یہ جہاں چاہیں بلا روک ٹوک جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرم کو پرامن خطہ کسی لات منات یا عزا نے تو نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے تخلیق ارضی کے زمانے سے ہی، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، تو اللہ نے اسی وقت سے اپنی خاص مہربانی اور کرم فرماتے ہوئے اس خطے کو امن والا خطہ بنا دیا۔ اس علاقے میں جنگ و جدل ممنوع قرار دی گئی، اور ہر گناہ کے لیے دوہری سزا مقرر کی، جس کی وجہ سے قریش کو مکمل طور پر امن حاصل ہو گیا۔ حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی کیا حالت تھی وہ بھی قرآن مجید نے اگلے آیت کے حصے میں بیان فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ اچک لیے جاتے تھے، وہاں کسی کی جان محفوظ نہیں تھی، وہاں کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، ہمیشہ فتنہ، فساد، قتل و غارت، لوٹ مار کا بازار گرم رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی احسان یاد دلایا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کرو۔ سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ تم عبادت کرو اس گھر والے کی پروردگار کی، رب ھذا البیت، کون؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب کے جس نے انہیں بھوک میں روزی دی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ تو یہ محض اللہ کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں
متولیان کعبہ کی عزت اور احترام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کی تھی۔ قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37۔ کیا دعا کی تھی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے مولا کریم لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرف پھیر دے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ تو الغرض اللہ نے قریش مکہ کو امن و امان اور روزی رسانی کا احسان یاد دلا کر فرمایا کہ اس احسان کے بدلے میں ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ شرک نہ کرتے، بلکہ اللہ تعالی کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی، اور اہل ایمان جو ایمان لانے والے تھے خود کیا ایمان لاتے، ان ایمان والوں کو تکلیفیں دینے لگے، ان کی ایذا رسانی پر تل گئے۔ تو قریش کے اس کبھی عقیدے اور کردار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا بالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ قریش مکہ کا تو خاص طور پر فرض تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے، مگر پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں یہی لوگ پیش تھے، سب سے آگے تھے حضور علیہ السلام کو اور حضور کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے میں۔ تو یہ ان کی بدبختی کی علامت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو شخص خدا کا شریک ٹھہراتا ہے وہ اس اللہ پر افتراء باندھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کوئی صفات ہے کسی کی۔ اب جب یہ خدا کے ساتھ لات، منات، عزا اور یہ 360 بت انہوں نے جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ تو یہ جو خدا بنا دیے انہوں نے، تو خدا کا شریک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا۔ تو اس قسم کا خیال بذات خود کفر کی بات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور فرمایا ظالم کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ او کذب بالحق لما جاءہ، یا جب کوئی حق بات اس کے پاس آ جائے تو وہ اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے بڑا ظالم ہونے کی نشانی ہے کہ جب خدا کا پیغمبر اللہ تعالی کا پیغام آ کر سناتا ہے، وہی الہی کی بات کرتا ہے، تو یہ شخص اس کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، لہذا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ کوئی سلیم الفطرت آدمی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جو شخص سچی بات کو جھٹلاتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
یعنی یقیناً ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا شکار بنیں گے، ایسے لوگوں کا یقیناً ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کی مختلف صورتیں بیان فرمائی۔ مجاہدہ بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کرنے والوں کو تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا، ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ مجاہدہ جہاد کے مادہ سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اپنی پوری ظاہری اور باطنی قوت کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا، کہ اپنی ظاہری قوتیں اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں لگا دینا۔ تو جہاد کی ایک صورت جہاد بالسیف ہے، یعنی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ تو جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں ہمہ وقت شریک ہوتے ہیں اور ملکی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ باقی لوگ اپنے گھروں میں رہ کر باقی امور زندگی اور کاروبار کی جو قسمیں ہیں وہ محنت مزدوری، کھیتی باڑی، ملازمت وغیرہ یہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف بالفعل جنگ شروع ہو جائے تو پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جنگ فرض عین ہو جاتی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے گھر بیٹھنا یہ گناہ بن جاتا ہے، اور اسے کسی نہ کسی صورت میں جو اس کی استطاعت ہو کہ اسلحہ اٹھا کے مجاہدین تک پہنچائے، ان کے ہاتھوں میں پکڑائے، ان کی جو گنوں کے پٹے ہوتے ہیں ان میں گولیاں بھر بھر کے ان کو دے، یا زخمیوں کو اٹھائے، یا ان کو پانی پلائے، یعنی کسی نہ کسی صورت میں اگر وہ اگلی صفوں پہ لڑ نہیں سکتا تو پیچھے کوئی ایسا کام کرے کہ وہ جہاد میں شریک سمجھا جائے۔ اور اسی طرح مجاہدے کی ایک صورت حصول علم بھی ہے، علم کا حاصل، علم دین کا حاصل کرنا، کہ یہ بھی محنت اور مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے، علم تعلم سے آتا ہے۔ تو عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے علم سکھایا جاتا ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا، یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ تبلیغ کا کام بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی بستی، کسی علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی بھی نہ ہو، تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر دین حق کی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے اور وہاں دین حق بالکل نہیں ہے، تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام وہاں تک جا کر پہنچائے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ تو ایک مجاہدہ قلم کے ذریعے بھی ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں مصنفین نے
دین اسلام کی تائید اور تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور توضیح کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ دین اسلام کے دفاع میں ایک مضمون شائع کراتا ہے تو گویا کہ وہ جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف محض تفریح طبع کے لیے جھوٹے سچے مضامین لکھنا یہ بے سود ہے۔ آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے بناوٹی خبریں شائع کرتے ہیں، تو اس زمانے میں خبر بنائی جاتی ہے، خبر ہوتی نہیں ہے، خبر بنائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں جو ذرائع ابلاغ ہیں، جو خبر پہنچانے کے ذریعے ہیں، ان پر یہودیوں کی اجارہ داری ہے تو وہ اپنی مرضی کی خبریں بناتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کراتے ہیں۔ تو ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو صحافت کا پیشہ بھی گویا کہ جہاد کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے ہی علم سکھایا۔ تو آج کل کی بناوٹی خبروں کی طرح انگریز کا جاری کردہ قانون شہادت بھی بناوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے چشمدید گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی گواہی ٹھیک ٹھیک دو، مگر موجودہ جو قانون شہادت ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس گواہ کو پڑھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح گواہی دینی ہے اور یوں یوں کہنا ہے اور یوں نہیں کہنا ورنہ کیس خراب ہو جائے گا۔ یاد رکھیں ابو داؤد اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاہد الکفار والمشرکین باموالکم والسنتکم وانفسکم، یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، اپنی زبانوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اب زبان کے ذریعے جہاد کیا ہے کہ زبان کے ذریعے وہ تقریر کرتا ہے۔ غیر اقوام جو ہیں ان کی جو طرف سے شکوک اور شبہات کی بارشیں ہو رہی ہیں تو یہ تقریر کر کے ان شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ اسلام کی تشریح اور توضیح یہ تقریر کر کے کرتا ہے، تو یہ گویا کہ جہاد باللسان ہے۔ اور کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جسمانی طور پر کمزور ہے یا تقریر اور بیان پر اس کا ملکہ نہیں ہے تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ۔ اور جو شخص نوجوان ہے اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو غرض کہ جہاد ہر مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین ہوتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے، یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ تو یہاں پر سبلنا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح مجاہدے مختلف قسم کے ہیں اسی طرح ہمارے راستے بھی مختلف قسم کے ہیں۔ جس مجاہدے میں خلوص نیت کار فرما ہوگا، نیت خالص ہوگی، اس کے لیے راستہ بھی واضح ہو جائے گا۔
جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اعدائے دین جو ہیں، دین کے جو دشمن ہیں وہ 4 ہیں، جن میں 2 دشمن تو ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں، جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری دشمنوں میں ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے۔ ایک تو کھلا کافر ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، دنیا کے جتنے کافر ہیں، اور دوسرا منافق ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے گویا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، یعنی کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ اب کافروں کے ساتھ جہاد تو تلوار کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ منافقوں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ زبان سے جہاد کرنا پڑتا ہے، تاکہ ان کے نفاق کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور لوگ ان کے نفاق سے بچ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ ان کی بیٹھک شروع کر دیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو دوست بنانا شروع کر دیں، تاکہ جو ہے وہ اسی طرح ہو جائیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں رافضی ہیں جو صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں، اب وہ اہل بیت کی محبت کا عنوان لے کے سامنے آتے ہیں، اور جب بندہ ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے، بچے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، پھر آہستہ آہستہ وہ صحابہ اکرام کی نفرت اور ایسے واقعات اور ایسے طریقے سے جو ہے ان کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے دشمن بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اسی طرح مرزائی وغیرہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نیا نبی مرزا غلام احمد قادیانی کان دجال کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو منافقین ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں وہ بھی دشمن ہے، اور جو کھلے کافر ہیں وہ بھی دشمن ہے۔ یہ ظاہری دشمن ہے دونوں، تو دونوں کے خلاف جاہد الکفار والمنافقین، کہ کفار اور منافقین دونوں سے جہاد کرو۔ اور 2 دشمن جو ہیں وہ باطنی ہیں۔ باطنی دشمنوں میں سے ایک دشمن شیطان ہے جو نظر نہیں آتا، اور سورۃ الناس میں آخری سورت میں اللہ فرماتے ہیں یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے انہیں برائی پر آمادہ کرتا ہے، لوگوں کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر مزین کر کے ان کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اسی برائی میں پھنسے رہیں، اور کسی طرح لوگ جو ہے وہ راہ راست پر، نیکی کے راہ پر، درست راہ پر نہ آ سکیں۔ تو یہ ایک باطنی دشمن تو شیطان ہے۔ اس کے بعد دوسرا باطنی دشمن خود انسان کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہر وقت برائی کا حکم کرتا رہتا ہے، خواہشات ابھارتا رہتا ہے، یہ نفس امارہ۔ تو ان سب اعداء، ان سب دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مجاہدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے واضح کرتا چلا جائے گا اور اس کا صحیح نتیجہ سامنے آئے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکوکاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، معیت الہی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، البتہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ البتہ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیکی کی طرف راغب ہو، ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر رہا ہو مگر یہ سمجھتا ہو کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے۔
جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں اہل بدعت، ان کا یہی حال ہے کہ وہ رواج تو بدعات کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہو سکتی. جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے وہی نیکی انجام دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، آگے بڑھے گا، تو ہم ان کو اپنے طرف راستے دکھلائیں گے. جو راستے اللہ کی طرف آ رہے ہیں ان راستوں کی اللہ لنہدینہم، اللہ کہتے ہیں ہم ضرور ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو ہدایت دیں گے اپنے رستوں کی طرف. اور مجاہدہ ہر آدمی جو ہے وہ مجاہدہ کر رہا ہے. ہر آدمی کچھ دنیا کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے اور کوئی لوگ ہیں جو آخرت کے لیے مجاہدہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کوئی بچے معاشرے میں ہی، ہمارے محلے میں ہی کوئی بچے ایسے ہیں جو دین پڑھنے کے لیے اپنے گھروں کو، اپنے محلے کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر جو ہے وہ دور دراز مدارس میں، وہاں کے ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں، مدارس میں رہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن پڑھیں. یہ مجاہدہ دین کے لیے. اور اسی محلے کے کچھ بچے جو ہیں وہ جا کر جو ہے کیڈٹ کالج میں اور دور دراز علاقوں میں جا کر پڑھ رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں. تو دونوں مجاہدہ کر رہے ہیں. اب جو دنیا کا مجاہدہ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے در بدر کی جو ہے وہ خاک چھانٹ رہے ہیں، تو ان کو دنیا ملے گی، ان کو دنیا کا کچھ حصہ مل جائے گا. اور جو بچے آخرت کے لیے، دین کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دے گا انشاءاللہ اور آخرت بھی ان کو نصیب ہوگی. تو یہ مختلف مجاہدے کی صورتیں. ابھی دیکھیں ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، اس نے فیکٹری جانا ہوتا ہے تو وہ اذان سے بھی پہلے جا کر سٹاپ میں اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. اب جب وہ اذانوں سے پہلے اگر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اہلیہ بھی مجاہدہ کر رہی ہے، اس کی گھر والی پہلے اٹھتی ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے اور اس کے ٹفن میں کھانا بھرتی ہے، تو اس کے بعد پھر اس کو رخصت کرتی ہے. تو گھر والی بھی مجاہدہ کر رہی ہے اور وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ فیکٹری کے گاڑی کے لیے انتظار میں کھڑا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے. لیکن دوسرا آدمی، اس نے فیکٹری نہیں جانا لیکن فجر اذان سے پہلے اٹھتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. سردیوں کی راتیں ہیں، بمشکل اٹھتا ہے اور ٹھنڈ میں وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر نماز کے بعد بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے اور اشراق، سورج نکلنے تک، تو پھر بعد میں اشراق کا وقت آتا ہے تو اشراق کی نماز پڑھتا ہے. تو اب یہ دونوں مجاہدہ کر رہے ہیں. ایک آدمی دنیا کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، فیکٹری کارخانے کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، اپنی تنخواہ کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے، اس کے سارے گھر والے بھی ساتھ اس کے کر رہے ہیں، بیوی بھی اٹھ رہی ہے، بیوی کھانا پکا رہی ہے، بیوی اس کو تیار کر رہی ہے، تو یہ بھی مجاہدے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ بندہ تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے، نماز اشراق کے لیے اٹھ رہا ہے، تو یہ بھی مجاہدہ کر رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے تک پہنچاتے ہیں، ہم انہیں اپنے رستوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے، ان نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی معیت دنیا دار کو حاصل نہیں ہے، اور دنیا کو اللہ نے جب سے بنایا ہے تو اللہ نے کبھی اس کو محبت اور پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں راستے بتا دیے.
تو اور اپنے راستے میں مجاہدہ کرنے والوں کی فضیلت بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔